کیا حال ہے دوستوں، میں ہوں پیر فواد ایڈوکیٹ۔ آج ہم جس ٹاپک کے متعلق بات کریں گے وہ ہے اسٹامپ پیپر۔ اسٹامپ پیپر پر زیادہ تر ہمارے لین دین ہوتے ہیں، خاص کر جب ہم کوئی زمین لیتے ہیں یا مکان لیتے ہیں تو شروع میں ہم اسٹامپ پیپر ہی یوز کرتے ہیں۔ اسٹامپ پیپر پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو انیشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ دو افراد کے درمیان کوئی بھی لین دین کے سلسلے میں، تو وہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ آئے ہم اسٹامپ پیپر کے اوپر اس چیز کا اندراج کریں۔ اگر ہم کوئی پیسوں کا لین دین کرتے ہیں یا پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں تو رجسٹری تو ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یادداشت کے لیے یا ایک دوسرے کو اس لین دین میں باندھنے کے لیے ہم اسٹامپ پیپر کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اسٹامپ پیپر ایک سرکاری دستاویز ہوتی ہے جس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ پروٹیکشن اس سینس میں کہ جو اسٹامپ پیپر کے اوپر جو تحریر ہوتا ہے اس کو ایک سینکچری حاصل ہوتی ہے، خاص کر جب اس کے اوپر 30 سال گزر جائے تو پھر اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چیلنج تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ایک سینکچری حاصل ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ جب بھی آپ اسٹامپ پیپر کے اوپر کوئی چیز کا اندراج کرتے ہیں تو اس کو لازمی طور پر اس کے اوپر 2 گواہان کے سگنیچری چاہیے، پلس اب بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو گواہان ہوتے ہیں اس کے دستخط لے لیتے ہیں۔ دستخط بھی لے لیکن کوشش کرے کہ جو تھمب امپریشن ہوتا ہے وہ لازمی طور پر لیں، خاص کر جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے یا دوسرے کاروباری لین دین ہوتے ہیں اس پر تھمب امپریشن لازمی طور پر لے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سگنیچر سے بندے مکر جاتے ہیں، کیونکہ سگنیچر ایک بندہ 2-3 دن سگنیچر وہ کر سکتا ہے، لیکن جو تھمب امپریشن ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی جو 5 انگلیاں ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ایک ہاتھ کی۔ دوسری بات اس میں یاد رکھے کہ اپنا گواہ لازمی طور پر اس اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کا اندراج کرے۔ یہ کبھی مت کرے کہ آپ ٹرسٹ کرے دوسرے بندے پر اور وہ اپنے گواہان اس کے اوپر ڈالتے۔ اپنے گواہان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے جو ان کے جان پہچان کے ہو، آپ کے نہ ہو۔ لین دین کا معاملہ ہے، کل اس طرح ہو سکتا ہے کہ ٹرانزیکشنز جو آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ آ سکتی ہے۔ جب آپ اس گواہان کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ پھر مکر جاتے ہیں، وہ کہ ہم تو آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کوشش کرے کہ کم سے کم ایک بندہ جو وہ آپ کا جان پہچان والا ہو۔ پراپرٹی کے اگر لین دین آپ نے کرنی ہو تو اس کو بھی آپ انیشیلی اسٹامپ پیپر کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اس اسٹامپ پیپر کو آگے لے کر آپ رجسٹری بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹامپ پیپر کے اوپر جو پراپرٹی کا اندراج کرتے ہیں اس میں 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ٹائم، کہ جس ٹائم آپ یہ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، تاریخ، ڈیٹ اور جگہ، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ ساتھ ہی کل رقم، ٹوٹل اس پراپرٹی کی کل رقم کتنی ہے اور اس کی نصف کتنی بنتی ہے۔ آپ نے اس میں ارنسٹ منی کتنا دے دیا ہے اور کتنے بقایا ہے، اور وہ جو بقایا رقم ہے وہ کتنے دن بعد یا کتنے ماہ بعد یا جو بھی آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو وہ آپ دیں گے۔ یہ چیزیں لازمی طور پر ہے۔ اسی طرح اگر پراپرٹی ہو تو اس کا لوکیشن، اگر فار ایگزامپل وہ ہاؤسنگ اسکیم نہ ہو یا پلاٹ نمبر نہ ہو تو یا خسرہ نمبر نہ ہو تو کوشش کرے کہ جو اس کے مشرق یا جسے ہم کہتے ہیں شرقاً غرباً جنوباً شمالاً، اس کے اس اطراف پر جو لوکیشنز بنتی ہو، جن کے گھر ہو یا راستہ ہو، اس کا تفصیل سے ذکر کرے۔ یہ آپ کریں گے تو کبھی بھی آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی۔ ہمارے لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، جلدی سے اسٹامپ پیپر لکھ لیتے ہیں اور اسٹامپ پیپر پورے صحیح طریقے سے نہیں لکھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔